خدا کا خوف نہیں تم کو، شرم نبی، خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کیا کر رہے ہو یار؟ کیوں دیکھ رہے ہو؟ اگر وہ بالفرض آ ہی گئی ہے دکھانے کے لیے اپنے آپ کو، تو کیوں دیکھ رہے ہو اس کو؟ وہ اگر اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے تو تم کیوں رب کی نافرمانی کر رہے ہو یار؟ تمہیں تو اللہ نے حکم دیا نا کہ مردوں کو کہہ دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، آخر اپنی نیچی نظریں رکھنے میں کیا حرج ہے؟ جو اپنی نگاہوں کو بد نگاہی سے بچاتا ہے، اپنی نظروں کو بد نگاہی سے بچاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان فرحت نشان ہے، جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بار نظر کرے، یعنی بلا قصد، غلط مطلب وہ اٹھ گئی نظر کرے، پھر اپنی آنکھ نیچی کر لے، اٹھی اپنی آنکھ نیچی کر لے، اللہ تبارک و تعالی اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا۔ نیت کر لو یار، نہیں دیکھیں گے اس بے پردگی کے ڈھیر کو، نہیں دیکھیں گے۔ وہ دعا کرتے یا اللہ ہمارے معاشرے سے بے پردگی ختم ہو جائے، یہ بے حیائی ختم ہو جائے، بس دیکھنے والے ختم ہو جائیں گے، دکھانے والیاں ختم ہو جائیں گی، دکھانے والے بھی ختم ہو جائیں گے۔ ہاں ایسے مرد ہو عورتیں ہوں، ہر جگہ بے حیائی ہے یار، ہر جگہ عجیب و غریب ماحول ہے۔ اور سنو اور جھومو، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ایک حلاوت نشان ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بوجھا ہوا تیر ہے، بس جو شخص میرے خوف سے، میرا رب فرما رہا ہے، جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے تو میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ بد نگاہی نہیں کریں گے، بد نگاہی نہیں کریں گے۔ اور جو پھر بھی نہیں مانے گا سنیں، اب بد نگاہی کرنے والا سنیں، چاہے وہ اسکرین پر دیکھ کر کرتا ہے، بازار میں بیٹھ کے کرتا ہے، دکان پر بیٹھ کے کرتا ہے، بس میں بیٹھ کر کرتا ہے، سڑک پر کھڑے ہو کر کرتا ہے، فٹ پاتھ پر کرتا ہے، اپنے کیبن میں کرتا ہے، چپ کر کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، جو بلا اجازت شرعی دیکھ رہا ہے، جس پر اس کو بد نگاہی کا اطلاق ہوگا، سنو حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پور کرے گا، قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں، عورت کے محاسین یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ ارے سرما لگایا ہے، سرما لگایا ہے، جمعہ لگاتے ہوں گے، کسی موقع پر لگاتے ہوں گے، ہاتھ کانپتا ہے، ہاتھ کانپتا ہے نا، ویسا کانپتے کانپتے لگا دو، اگر تھوڑی سی بھی ڈنڈی آگے پیچھے ہو جائے، یا سرما تیز بھی، بعد میں تیز سرما بھی لگایا ہوگا، تیز سرما لگایا ہے، کیسے چیخ نکلتی ہے، خدا را غور کریں ہم۔ آنکھ میں نے کہا نا ایک عمل ہے، بلا وجہ اس کا استعمال کیوں؟ دولت کی حفاظت کرتے ہیں آپ، آنکھ کی حفاظت بھی تو کرو، یہ بھی تو نعمت ہے۔ بلا وجہ بلا ضرورت اس کا استعمال کیوں؟ جہاں دیکھنا ہے وہاں دیکھیں گے، جہاں نہیں دیکھنا وہاں نہیں دیکھیں گے۔ میری آنکھ کو فالتو کی ہے کیا کہ ادھر ادھر گھماتا پھراتا رہو؟ الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو سنبھال کر رکھوں گا، اس کو جب بھی اٹھاؤں ایسا اٹھاؤں کہ اٹھتے ہی ثواب مل جائے، اس کو جھکاؤں تو جب بھی جھکاؤں ایسا جھکاؤں کہ جھکتے ہی ثواب مل جائے۔ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ اپنی نظر کو عورت کی چادر پر بھی نہ ڈالو، کیونکہ نظر دل میں شہوت پیدا کرتی ہے، بچنا چاہیے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی نگاہوں کا صدقہ لینا چاہیے۔ میں آئیے آپ کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی کچھ نگاہوں سے متعلق ادائیں بیان کرتا ہوں، کہ جو آقا کا عاشق ہے وہ تو پھر چلے گا نا پیچھے انشاءاللہ عز و جل۔ چنانچہ اسی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 313 پر امیر اہل سنت نقل کرتے ہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کسی طرف توجہ فرماتے
تو پورے متوجہ ہوتے. مبارک نظریں نیچی رہتی تھی. نظر شریف آسمان کے بجائے زیادہ تر زمین کی طرف ہوتی تھی. اکثر آنکھ مبارک کے کنارے سے دیکھا کرتے تھے. کیا ادا تھی میرے آقا کی. اب یہ جو حدیث پاک آپ نے سنی، اس میں یہ جو لفظ ہے پورے متوجہ ہوتے تھے، اس کے معنی بیان کرتے ہوئے امیل سنت دکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر چراتے نہیں تھے. اور یہ بات کہ مبارک نظریں نیچی رہتی تھیں، جو بھی روایت میں سنا، اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب کسی چیز کی طرف دیکھتے تو اپنی نگاہ پست یعنی نیچی فرما لیا کرتے تھے، نیچے سے دیکھتے تھے، بلا ضرورت ادھر ادھر نہ دیکھا کرتے تھے. بس ہمیشہ عالم الغیب عز و جل کی طرف متوجہ رہتے، اسی کی یاد میں مشغول اور آخرت کے معاملات میں غور و تفکر فرماتے رہتے. اور روایت میں یہ جو لفظ ہم نے ابھی سنا کہ نظریں آسمان کی نسبت زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی، اس کی وضاحت کرتے لکھتے ہیں کہ یہ حد درجہ شرم و حیا کی دلیل ہے کہ حدیث میں آیا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرنے بیٹھتے تو اپنی نگاہ شریف آسمان کی طرف زیادہ اٹھاتے تھے. یعنی یہ نظر کا اٹھانا انتظار وحی میں ہوتا تھا، ورنہ نظر مبارکہ زمین کی طرف رکھنا روز مرہ کے معمولات میں تھا. تو اب کون کو نظریں نیچی رکھے گا؟ بالکل نظریں نیچی رکھیں گے. آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا کفل مدینہ. انشاءاللہ کفل مدینہ لگا کر رکھیں گے آنکھوں انشاءاللہ. حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں. اب یہ جو بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ امیل سنت کی زندگی کے علم و تجربات کا نچوڑ جو کتاب آئی ہے وہ میرے ہاتھ میں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ اس کتاب کو اگر ہم پڑھ لیں تو گمان کرتا ہوں میں کہ شاید ہر ایک یا دو صفحے کو پڑھ کر آپ کلمہ پڑھتے رہیں گے. میرے منہ سے تو یہ بھی نکل گیا تھا، میرے منہ سے تو یہ بھی نکل گیا تھا، میرے منہ سے تو یہ بھی نکل گیا. بے باکی ہے نا، اتنے کفریہ کلمات اس میں لکھے گئے. یہ کتاب ہر ایک کو لازمی طور پر لینی اور پڑھنی چاہیے. اس کے صفحہ نمبر 106 سے میں نے شروع کیا کہ امام غزالی لکھتے ہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی سے کسی نے عرض کی یا سیدی میں آنکھیں نیچی رکھنے کی عادت بنانا چاہتا ہوں. ابھی ہم نے ذہن بنایا نا آنکھیں نیچی رکھوں گا، اب اس کے مدنی پھول لے لیجئے. میں آنکھیں نیچی رکھنے کی عادت بنانا چاہتا ہوں، کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے جس سے مدد حاصل کروں. فرمایا یہ ذہن بنائے رکھو کہ میری نظر کسی دوسرے کو دیکھے اس سے پہلے ایک دیکھنے والا یعنی اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. مگر یہ ضرور یاد رکھیے گا اس میں جو بات ابھی میں نے بیان کی کہ کسی بدنگاہی کرنے والے کو ڈرانے کے لیے یہ مت کہیے گا کہ جیسے کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ عز و جل آسمان سے دیکھ رہا ہے. کسی کو ڈرانے کے لیے بدنگاہ اللہ عز و جل آسمان سے دیکھ رہا ہے. تو امیر سنت نے اس میں ایک سوال مرتب کیا ہے کہ بدنگاہی کرنے والے کو ڈرانے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہ اللہ عز و جل آسمان سے دیکھ رہا ہے؟ تو جواباً آپ لکھتے ہیں نہیں کہہ سکتے کہ یہ کفریہ جملہ ہے. فتح عالمگیری جلد 2 صفحہ نمبر 259 پر ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے یا عرش سے دیکھ رہا ہے، ایسا کہنا کفر ہے. ہاں بد نگاہی بلکہ کسی بھی طرح کا گناہ کرنے والے کو یہ احساس دلایا جائے اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے. کیونکہ پارہ 30 سورہ علق کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا. ترجمہ کنز الایمان، کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ کہہ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے اللہ آسمان سے دیکھ. اللہ تعالیٰ جسم سے مکان سے پاک ہے، اللہ آسمان سے دیکھ رہا ہے یہ نہیں کہہ سکتے.